رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے بادشاہوں اور عمرہ کے نام جو خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے۔ تو بہت سارے تھے لیکن ہم چند مشہور والے جو تھے وہ ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ تو سن 6 ہجری کے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے ان خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بادشاہ اسی وقت خط کو قبول کریں گے جب اس پر مہر لگی ہوگی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا تھا، اور یہ 3 سطر پہ تھا، محمد ایک لائن میں، رسول ایک لائن میں اور اللہ ایک لائن میں۔ یہ شکل ایسی تھی کہ محمد الرسول اللہ پھر وہ بن جاتا تھا۔ پھر آپ نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کرام کو بطور قاعدہ منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ کیا۔ اب آپ دیکھیے سامعین، آپ لوگ بعض لوگ صرف ایسا لگتا ہے کہ یہ آڈیو ہے تو صرف سنتے ہیں، لیکن یہ نشید کا بھی ہم نے ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے، اور جو بھی غزوہ تھی جیسے احزاب تھی یا جو بھی غزوات تھی ہم نے اس کے میپس بھی دیے تھے۔ تو اگر جس کو یہ انگوٹھی دیکھنی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ یہ اس طرح کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی تھی۔ سب سے پہلے خط ہم لے رہے ہیں وہ نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط۔ آپ کو پتہ ہے نجاشی جو شاہ حبشہ تھا یہ بہت ہی عادل بادشاہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اذیت اور ان کے ساتھیوں کو اذیت دی جا رہی تھی تو سب سے پہلی جو ہجرت کی گئی تھی وہ کہاں کی گئی تھی؟ وہ یہیں ہجرت حبشہ ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی ایک خط لکھ کر بھیجا تھا کس کے ساتھ؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ میں تمہارے پاس اپنے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ہے، جب وہ تمہارے پاس پہنچے تو انہیں اپنے پاس ٹھہرانا اور جبر اختیار نہ کرنا۔ یہ ایک پہلا لیٹر اس کو ملا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاور میں آ گئے ہیں، حدیبیہ ہو چکی ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو خط بھیجتے ہیں تو 2-3 خط میں آتا ہے کہ کہیں بخاری میں کچھ لکھا ہوا ہے، ابن اسحاق میں تھوڑے سے فرق سے لکھا ہوا ہے، لیکن حمید اللہ صاحب جو آپ لوگوں نے اگر سنا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 3 میں ہم نے لیا تھا کہ کس طرح سے سیرہ کمپائلڈ ہوئی ہے، تو اس میں یہ میں نے ذکر کیا تھا، ایک حمید اللہ صاحب تھے، وہ انڈین اسکالر تھے اور انہوں نے اپنا ریسرچ کام کیا تھا اور پیرس کے میوزیم میں سے ان کو ابن اسحاق کی اوریجنل کاپیز ملی تھی، اور یہ نجاشی بادشاہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، اللہ نے ان کو وہ موقع بھی دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خط کو انہوں نے زیارت کی، اس کو پڑھا۔ تو بہرحال خط کا اسلوب کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا، محافظ و نگران ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی روح پھونک سے مریم عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئی، جیسا اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ جل جلالہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی ہے، لہٰذا
میری نصیحت قبول کرو اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خط بھیجا، اور جو خط لے جانے والی شخصیت تھی ان کا نام تھا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خط جب نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بارے میں خط لکھا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسہمہ کی طرف، اس بادشاہ کا نام اسہمہ تھا۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اما بعد۔ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا خط ملا جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ خدائے آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ ذکر کیا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک کچھ بھی بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہیں جیسا آپ نے ذکر کیا۔ پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ سے بیعت کی، آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ سب سے سچا عادل بادشاہ تھا۔ اس نے دیکھیے شروعات سے اس کے اندر اللہ نے نیکیوں کا ایک جیسے خزانہ رکھا ہوا تھا۔ اس کو یہ اعزاز تھا کہ جو پہلی ہجرت کے جو لوگ مہاجر گئے تھے تو وہ ان کے لیے کیا ہے، مدد فراہم کیا، تو یہ بھی ایک انصار ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے خط ملا تو اس نے کتنی عقیدت سے چوما، جو عقیدت اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، لیکن وہ عقیدت، کیونکہ وہ اہل کتاب تھا، جانتا تھا کہ رسول کا مقام کیا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ وہ حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو روانہ کر دے، چنانچہ اس نے حضرت عمر بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام کر دیا۔ ایک کشتی کے سوار جس میں حضرت جعفر، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور کچھ دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، براہ راست خیبر پہنچ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر بال بچے تھے سیدھا مدینہ پہنچے۔ مذکورہ نجاشی نے غزوہ تبوک کے بعد جب سن 9 ہجری میں وفات پائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وفات کے دن صحابہ اکرام کو اس کی موت کی اطلاع دی تھی اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی تھی۔ اللہ کے رسول نے ایک واحد نماز پڑھی تھی ان کی، اسہمہ نجاشی کی۔ اب آپ دیکھیں گے ہم مکوکس شاہ مصر کے نام خط بھیجتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مکوکس عظیم قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گی، اور اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے اپنا منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اہل قبط، قبطی یعنی قبطی عیسائی ہم جو بولتے کیپٹک کرسچنز، جو ایجپٹ میں آج بھی موجود ہیں، مصر میں موجود ہیں، جو جنریشن سے مطلب نسل در نسل کیا ہے، عیسائی ہیں۔ تو اہل قبط ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائے، بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاطب بن ابی بلتا کا انتخاب فرمایا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتا جو ہیں بدری صحابی ہیں، اور یہ فتح مکہ کے پاس ایک واقعہ ہوتا ہے جس سے ان سے ایک غلطی ہو جاتی ہے۔ اب وہ آئیں، جب ہم پہنچیں گے وہاں پہ فتح مکہ پہ تو وہ مشہور واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم تب لیں گے، لیکن فی الحال آپ یہ رکھیے کہ حضرت حاطب ابن بلتا کا انتخاب فرمایا، اور یہ بدری صحابی بھی ہیں۔ وہ مکوکس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا، زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا، اللہ نے اسے آخر اول کے لیے عبرت بنا دیا، پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر اس کو خود انتقام کا نشانہ پر بنایا، لہذا دوسرے اس سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ یعنی یہ فرعون کے بارے میں تھا کہ تمہاری اس زمین سے وہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو بہرحال حضرت حاطب بن بلتا جو ہے وہ لے کر گئے۔ مکوکس نے جواب دیا کہ ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہترین دین مل نہ جائے۔ حضرت حاطب نے فرمایا، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے۔ دیکھو، اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے، یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے۔
میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے، اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اس طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے، اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ نبی کی اطاعت کرے، اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا، اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ مکوکس نے کہا، میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے۔ وہ نہ گمراہ ہیں، نہ جادوگر ہیں، نہ جھوٹے ہیں، نہ کاہن ہیں، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ چیز کو نکالتے ہیں اور سرگوشیوں کی خبر دیتے ہیں۔ مکوکس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے احترام کے ساتھ اسے اپنے خزانے میں رکھا۔ اس کے بعد حاطب ابن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایک خط لکھا۔ اس میں اس نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کے لیے مکوکس عظیم قبط کی طرف سے۔ اس نے بھی بسم اللہ لکھا۔ آپ پر سلام، اما بعد میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کے ذکر کی بات ہوئی اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے، میں سمجھتا تھا کہ وہ شام میں نمودار ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا ہے اور آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں۔ آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں۔ آپ پر سلام۔ مکوکس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا۔ دونوں جو لونڈیاں تھیں، ایک ماریا اور سیرین تھیں۔ خچر کا نام دلدل تھا جو حضرت معاویہ کے زمانے تک باقی رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئی، اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ حسان بن ثابت وہ شاعر جو تھے، ان کے حوالے کیا۔ تو یہ دلدل جو تھا، اس پہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور سواری تھی اور لوگ اس کو پہچانتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بہت زمانے تک یہ ہے ان کے پاس تھا، حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ تھا۔ پھر ایک شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط لکھا، تو آپ نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسرا عظیم فارس کی جانب۔ اس کے ٹائٹل کے ساتھ لکھا، کسرا عظیم فارس کی جانب سے۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں لائق ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمہیں انسانوں کی جانب سے اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ بس تم اسلام لاؤ، سلامت رہو گی، اگر انکار کیا تو تم پر اس کا گناہ ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط جب کسریٰ کو دیا گیا اور وہ خط جب پڑھ کر سنا تو اس نے خط کو کیا کیا، چاک کر دیا، یعنی پھاڑ دیا، اور نہایت تکبر انداز میں بولا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے گا، پھاڑ دے گا۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ فتح ہو گیا تھا، اس کے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ جو شخص حجاز میں ہے اس کے وہاں اپنے 2 صرف آدمی، صرف اس کو اتنا گھمنڈ تھا، کیا کہتا، 2 آدمی کو بھیجو، آرمی کو مت بھیجو، 2 آدمی کو بھیجو، مضبوط آدمی کو، اور اسے وہ لے کر میرے پاس حاضر کریں۔ بازان نے اس حکم کو تکمیل کرتے ہوئے اپنے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ کسریٰ حاضر ہو کر وہاں پہ جا کے ڈائریکٹ آپ بات کریں۔ ادھر جب یہ بازان اور وہ کے آدمی جب لے کر مدینہ پہنچے تو ادھر اسی وقت مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش آئی کہ خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک اٹھا، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور خسرو کا بیٹا
شیروں نے اپنے باپ کا قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ یہ منگل کی رات تھی اور جمادی الاول سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے سے ہوا۔ وہ اتنا گھمنڈ کر رہا تھا اور اللہ نے اس کے گھر میں سے ہی کیا کیا فساد پیدا کر دیا۔ وہ باپ بیٹے آپس میں ہی پل پڑے اور اس کو ڈی تھرون کر دیا اس کے بیٹے نے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا، کچھ ہوش ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے جرائم کو اور بڑھا رہے ہیں۔ یعنی ایک جرم تو آپ نے یہ کر دیا تھا کہ اپنا نام پہلے لکھ دیا تھا، آپ اپنے جرائم کو بڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا دونوں کو، میری بات کی خبر کر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس کے آگے خود خسرو کا اونٹ یا گھوڑا وہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ تم دونوں اس سے یہ کہہ دینا، اور اگر تم دونوں مسلمان ہو جاؤ تو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم لوگ مسلمان ہو گئے، یعنی تم سب لوگ اگر مسلمان ہو گئے تو تم جو پوزیشن پہ وہ پوزیشن میں تمہاری برقرار رکھوں گا اور تمہیں سب کچھ دے دوں گا اور تمہیں اور تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ابھی وہ تھوڑی دیر عرصہ گزرا تھا کہ شیروں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اور یہ خبر جب ان کو پہنچی تو بازان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے آنکھوں دیکھ لی بات کہ ہم تو وہاں خبر پہنچا رہے تھے اور اللہ کے رسول ہمیں اتنی دور کی خبر، اس زمانے میں تو موبائل وغیرہ تھا نہیں۔ تو یہ اس کا قصہ تھا پرشیا کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیسر شاہ روم کے نام خط۔ صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط روانہ کیا کیسر کو، تو اس میں آپ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہرکل عظیم روم کی طرف۔ ہم ہرکل اردو میں کہتے ہیں اور انگلش والے ہرکیولس کہتے ہیں۔ اس شخص پر اسلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ تو سلامت رہو گی، اسلام لاؤ اللہ تمہیں اجر دوہرا دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم سے اپنی رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے بجائے ہمارے بعض کو رب نہ بنائے۔ بس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اس خط کو لے کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ بن خلیفہ قلبی، دہیہ قلبی کے نام سے جو مشہور ہے یہ صحابی، ان کو بھیجا۔ اور دہیہ قلبی جو تھے وہ نہایت ہی خوبصورت تھے، ان کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا، اتنے ہینڈسم تھے کہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی خلافت کے دور میں کہا تھا، دہیہ جب تم مدینہ میں آیا کرو تو منہ ڈھک کے آیا کرو، کہ خواتین جو ہے ان کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو جاتی تھیں۔ تو یہ اتنے زیادہ ہینڈسم تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں کے لیے کیوں چنا؟ کیونکہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں اہل روم تو یہ لوگ یورپین لوگ یہ خوبصورت ہوتے ہیں، تو اللہ کا سفیر جو تھا، اللہ کے رسول کا جو سفیر ہے وہ بھی ایک دم ایسا ہے کہ وہ لوگ دیکھ کے امپریس ہو جائیں کہ ہاں لانے والی کوئی شخصیت ہے۔ تو بہرحال یہ جب گئے، اور ان کے بارے میں ایک بات اور بھی سن لیجیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی، ایک بار حضرت جبرائیل امین جو ہے حضرت دہیہ کی شکل میں آ گئے تھے اور حضرت عائشہ نے ان کو پہچان لیا، تو اللہ کے رسول سے فرماتی ہیں کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہاں دیکھا تھا؟ تو کہہ رہے وہ دہیہ کی شکل میں آپ سے بات کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تو آپ بہت ذہین تھیں۔ تو بہرحال حضرت دہیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ وہ بہت ہی ان کی مطلب دھاک تھی اور بہت خوبصورت تھے وہ۔ اب ہرکل نے کیا کہا کہ ان کو بلایا اپنے پاس، دہیہ قلبی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس وقت بلا کے اپنے دربار میں بلا کے اس کے پاس بڑے بڑے لوگ تھے، اور پھر اس نے دیکھے یہ جو بادشاہ تھا اس کا جو اپروچ تھا بالکل ڈیفرنٹ تھا، اور اس نے بلا کر اس سے کہا کہ یہ آدمی آیا ہے خط لے کر، اور فوراً ہی اپنے جیسے بولتے ہیں نا کہ CBI کو بھیجتا ہے، اب بولتا ہے کہ پتہ کرو مکہ کا کوئی قافلہ کوئی آدمی یہاں پر ہے۔
تو اسے بتایا جب گیا کہ مکہ سے اتفاق سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے جس کی قیادت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اس نے ان کو بلوا بھیجا اور وہ بہت خوش ہوا تھا کہ ابو سفیان جو ہے وہ معزز قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو صحیح بات کا علم ہوگا، تو اس نے بلا کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ گچھ کرنا شروع کی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جو ہرکولس نے پہلا سوال مجھ سے آپ کے بارے میں کہا کہ یہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے، سب سے پہلا اس نے سوال کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے تعلق سے، تو میں نے کہا وہ سب سے اونچے نسب والا ہے۔ ہرکولس نے کہا تو کیا بات ہے، اس سے پہلے بھی تم نے کسی سے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرکولس نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں بھی کوئی اس قسم کا دعویٰ کیا تھا یا بادشاہ گزار تھا؟ تو میں نے کہا نہیں۔ ہرکولس نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی یا کمزوروں نے؟ تو میں نے کہا کمزوروں نے۔ پھر وہ ہرکولس کہتا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ ہرکولس نے کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین کو چھوڑ کر ہٹا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ ہرکولس نے کہا اس نے جو بات کہی کیا اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے نہیں مانتے تھے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں کہ اس کو ہم کبھی جھوٹا مانتے نہیں تھے، اس نے کبھی کوئی بات جھوٹی نہیں کہی تھی۔ ہرکولس نے کہا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں، وہ کبھی بدعہدی نہیں کرتا۔ مگر کہتے ہیں یہاں پر پہنچ کے ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں تھوڑا سا جھوٹ بول دوں، لیکن پھر میں ڈر گیا کہ اگر میں جھوٹ بولا تو میں آج تو بول کے ہٹ جاؤں گا، لیکن جب پہنچوں گا واپس مکہ تو مجھے کہا جائے گا ابو سفیان جھوٹا، اور پھر میری زبان کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ دیکھیے اس زمانے میں اور اس وقت میں اس کو کتنا اپنی زبان کے بارے میں فکر ہے، اور آج ہم لوگ کہاں ہیں؟ تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ بدعہدی نہیں کرتا، لیکن ابھی ہم نے اس سے صلح کی ہے، میرے قریش والوں نے کیا ہے اور مدینہ والوں نے صلح کی ہے، اب دیکھتی وہ صلح کے ساتھ کیا معاملہ کرتا۔ بس بولتے میں اتنا ہی بول سکا۔ ہرکولس نے کہا کیا تم لوگ نے اس سے جنگ کی؟ میں نے کہا ہاں۔ ہرکولس نے کہا تمہاری اس کی جنگ کیسی رہی؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے درمیان جنگ برابر رہی، کبھی وہ جیتا کبھی ہم جیتے۔ تو کہہ رہے تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرکولس نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں تمہیں اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب سے پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنے قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ اس نے پہچان لیا تھا، اور اس نے یہ بھی سب جو سوالات کیے تو اس کو، کیونکہ ہرکولس جو تھا وہ بادشاہی صرف نہیں تھا، وہ ایک عالم دین بھی تھا، اور وہ عیسائیت میں مکمل عبور رکھتا تھا، تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ جو ہے میرے تمام عمرا اور میرے وزیر اور میرے جو پاور میں جو حیثیت رکھتے ہیں وہ سب لوگ نا یہ کیا کریں، اسلام قبول کر لیں۔ تو جیسے اس سے پہلے لوگوں نے، جیسے روم میں پہلے کرسچینٹی انہوں نے قبول کر لی تو تمام وہ لوگ کرسچنس ہو گئے، تو چاہ رہا تھا کہ اسی طرح سے اب اسلام قبول کر لیں تاکہ ہم سب مسلمان ہو جائیں۔ لیکن جب سب لوگوں نے دیکھا، اس نے ہاؤ بھاؤ دیکھا اس کے وزراء کا، اس کی ملٹری جنرلز کا اور وہ لوگوں کا، تو سمجھ گیا کہ یہ لوگ نہیں قبول کریں گے، اور ہرکولس کو دنیا اور پوزیشن اور پاور غالب آ گیا، اور پھر اس نے اسلام نہیں قبول کیا۔ مگر اس نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اور ان کے سفیر کو کافی بولتے ہیں نا عزت اور اس کے ساتھ رکھا، اس نے خسرو پرویز کی طرح معاملہ نہیں کیا۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نا بہت ساری نا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بحرین کا جو تھے ان کے نام پہ بھیجا تھا، اور یمامہ کے جو عمرہ تھے ان کے نام بھیجا تھا، دمشق کے نام، شاہ عمان کے نام، اس طرح بہت سارے خطوط تھے، لیکن چند خطوط کا میں ذکر کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی سرگرمی، یہاں پہ اب یہ خطوط بھیج دیے گئے۔ تو یہ ایک غزوہ ہے، اس کا نام ہے غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرہ۔ یہ غزوہ در حقیقت بنو فرارہ کی ایک ٹکڑی کے خلاف تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مویشیوں پہ ڈاکہ ڈالا تھا۔ تعاقب سے یہ پتا چلا کہ حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے کا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ خیبر سے صرف 3 روز پہلے یہ
یہ غزوہ چھوٹا سا ہوا تھا۔ اس غزوے کے ہیرو حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے اونٹ پر اپنے غلام رباح کے ہمراہ چرنے کے لیے بھیجے تھے، اور میں بھی ابو طلحہ کے گھوڑے سمیت ان کے ساتھ تھا کہ اچانک صبح عبد الرحمن فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور ان سب کو ہانک لے گیا اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ تو میں نے کہا رباح یہ گھوڑا لو، اسے ابو طلحہ تک پہنچا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو، اور خود میں نے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف رخ کیا اور 3 بار پکار لگائی۔ اب یہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ ہیرو کون ہے؟ سلمہ بن عقو۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مویشی اور وہ جو غلام تھا اور وہ جو چرواہا تھا، تو چرواہا کو اس نے قتل کر دیا اور مویشی لے کے بھاگا، تو یہ صحابی نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو بھیجا کہ جلدی گھوڑا لے کے جاؤ، ابو طلحہ کو دے دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو۔ اور اس کے بعد یہ اپنا منہ جو ہے مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور 3 بار دہائی کی، ہائے صباحا حملہ ہو گیا، میں حملہ واروں کے پیچھے پھر چل نکلا۔ یہ ایک طریقہ ہوتا تھا بتانے کا بھی، اور جب انہوں نے مدینہ کی طرف ایسے پکار کر کہا تو وہ میسج بھی چلا گیا کہ اب ان کے پیچھے کیا ہوگی، ان کی کمک پہنچ جائے گی، ان کو ایڈ مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو سلمہ بن عقو کہتے ہیں میں مسلسل تیروں سے ان کو چھلنی کرتا رہا، جب کوئی سوار میری طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتا اور پھر اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا۔ یہ بہت اچھے تیر انداز تھے، تو یہ دوڑاتے دوڑاتے ان کو تیر مارتے ہوئے جا رہے تھے، اور اس طرح سے بولتے وہ ان کا مسلسل پیچھا کیے رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اونٹ تھے ان سب کو ان کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور ان لوگوں نے پھر اپنا بھی جو سامان تھا اس میں 30 سے یا 40 چادریں تھیں اور 30 نیزے تھے، یہ سب انہوں پھینکے اور اپنی جان بچا کر بھاگے، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا یہ تو پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، اور اس کے پیچھے اس نے آواز لگائی ہے اب لوگ پہنچیں گے۔ اور بولتے میں ان کو دوڑاتا ہوا دوپہر تک جب پہنچا تو وہاں سے جو کمک جو تھی وہ پہنچی، اور آپ جو ہے آخر میں بتاتے ہیں کس طرح یہ سب لوگ مل کے آتے ہیں اور 2 لوگوں کو اس کو مارتے ہیں۔ جب یہ لوگ 2 لوگوں کو مارتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ بہادری دکھا چکے ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے نئے تازے گھوڑے دے دیجئے، میں ان کے پیچھے جاتا ہوں، میں باقی بھی ان کو پکڑ کے لاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس آج کے دن اب تم تھوڑا سا کیا کرو، سکون میں آ جاؤ، تھوڑا نرمی رکھو، اختیار کرو۔ اب وہ یہاں سے نکل چکے ہیں، بنو عطفان میں ان کی وہ قبیلہ ان کا پہنچ گیا، وہ وہاں پہ مہمان ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ نے ان کی تعریف کی، آپ نے ان پھر اس غزوے پر تبصرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ آج ہمارے سب سے بہتر شہسوار ابو قتادہ ہے اور سب سے پیادہ سلمہ ہے، اور آپ نے مجھے 2 حصے دیے، ایک پیادہ کا اور ایک شہسوار کا حصہ، اور مدینہ واپس جاتے ہوئے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ تو ان کو یہ بہت خوشی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مجھے تو ایک میری تعریف کری، اور اس کے علاوہ کیا کیا کہ مجھے 2 حصے دیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول دیکھیے جب زیادہ دور نہیں چلنا ہوتا ہے تو ایک اونٹ پہ 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پیچھے بٹھایا، تو وہ بڑے فخریہ انداز میں پھر اندر مدینہ میں داخل ہوئے۔ خیبر مدینہ کے شمال میں 80 یا 60 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا، یہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی تھیں، اور یہ ایک بستی رہ گئی ہے، اس کے آب و ہوا قدر غیر صحت مند ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے 3 بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے مطمئن اور مامون ہو گئے، تو آپ نے چاہا کہ باقی 2 بازوؤں یہود اور قبائل نجد سے بھی حساب کتاب چکا لیں اور ہر جانب سے مکمل امن و سلامتی حاصل ہو جائے اور پورے علاقے میں سکون کا دورہ ہو جائے۔ اب دیکھیے خیبر جو ہے وہ ان کی سازشوں کا اور ان کے نفرتوں کا اور ان کے ساری سازش اور جو بھی پلان یہ کرتے وہ یہیں سے کرتے تھے، اور انہوں نے ہی یہ کہ خیبر والے ہی تھے جو جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے، پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو بھی خیانت پر آمادہ کیا تھا، اور یہ لوگ یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے 5 سب منافقین سے جنگ اور جنگ احزاب کے تیسرے بازو بنو عطفان اور بدوؤں سے رابطہ قائم کر رکھا تھا اور خود بھی جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اور اپنی ان کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں نے کیا کیا؟
ان کے پاس بار بار فوجیں بھیجنی پڑتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب اس کو ایک بار میں ختم ہی کریں اس معاملے کو۔ تو ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آ کر ذی الحجہ کا پورا مہینہ اور محرم کے چند دن مدینے میں قیام فرما کر پھر محرم کے باقی ماندہ ایام میں خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اسے فرمایا ہے کہ اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے اور اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا ہے۔ جس کو فوری طور پر عطا کر دیا اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور بہت سے اموال غنیمت سے مراد خیبر ہے۔ اب اسلامی لشکر جب یہ لوگ جا رہے ہیں تو یہ لوگ سفر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں جو بیٹھے رہے تھے، جو منافق لوگ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ لوگ میرے ساتھ نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار یہ دھوکہ دے چکے تھے۔ آپ کو یاد ہے غزوہ بنی مستلق جس میں منافقین شامل ہو گئے تھے، تو انہوں نے کتنا بڑا شر وہاں پہ پھیلایا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جس سے واقعی جہاد کی خواہش ہو، اور اس لیے صرف میرے ساتھ وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے حدیبیہ میں شامل تھے، بیت رضوان میں شامل تھے۔ تو صرف وہ 1400 لوگ ہی جا سکتے تھے، باقی کوئی نہیں، کیونکہ ان لوگوں کو سب کو، کچھ لوگ منافق تھے، کچھ لوگ صرف مال کے لیے جانا چاہ رہے تھے۔ تو منافق جب ایک بار گئے تھے تو انہوں نے کافی نقصان پہنچایا تھا، اور جو مال کے لیے جاتے تب بھی وہ کیا کرتے، ڈسپلن کو قائم نہیں رکھتے۔ اس طرح غزوے کے دوران مدینہ کا انتظام حضرت صبا بن عرفہ غفاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت صبا بن عرفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا تھا امیر مدینہ کا، تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ ان کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ان کا اکرام کیا، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضری کے لیے خیبر کی طرف چل پڑے۔ جب خدمت نبوی میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو ہریرہ اور ان کے رفقا کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا۔ انشاءاللہ اب کل ہم دیکھیں گے خیبر کے تعلق سے کہ خیبر کی اور ڈیٹیلز کیا تھیں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔